قربانی کی شرائط کی طرف کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو ایک مسلم میں پائی جائیں، ایک مسلمان میں، تو جن کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط ہے قربانی واجب ہونے کی مسلمان ہونا، کسی کافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اور چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، پانچویں شرط ہے صاحب نصاب۔ تو پہلی شرط بتایا کہ مسلمان ہونا، یعنی کہ کسی کافر پر قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری ہے عاقل ہونا، یعنی نابالغ پر اگرچہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، اربوں روپے کا مالک کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے بالغ عاقل ہونا، کسی پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ اس کے بعد جو شرط ہے مقیم ہونا، یعنی غیر مسافر ہونا، مسافر اگرچہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ مسافر کسی کہتے ہیں؟ شرعی مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنی بستی سے نکل چکا ہو اور جس جگہ جا رہا ہو، جس شہر میں جا رہا ہو، وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر شرعی ہے۔ وہ ظہر، عصر اور عشاء میں قصر کرے گا ان نمازوں میں بھی، اور اگرچہ وہ غنی ہے، امیر ہے، لیکن مسافر ہونے کی وجہ سے، غیر مقیم ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس پر اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ لیکن ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں، مسافر اگر قربانی کرتے ہیں تو اس کی طرف سے نفلی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی نابالغ پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے کر دی جائے تو نفلی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی جو غیر عاقل اس پر قربانی نہیں، لیکن اس کا ولی وارث اس کی طرف سے کرتا ہے تو نفلی قربانی برابر ادا ہو جائے گی۔ قربانی کی جو آخری شرط ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ سامعین، آئیے جانتے ہیں نصاب کی کیا مقدار ہے جس مقدار کی وجہ سے قربانی ایک مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے۔ دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہوں جو کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ تو فقہا نے لکھا کہ 52.5 تولے چاندی جس شخص کی ملکیت میں ہو یا اس کی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو جس سارے کو جمع کیا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو، اس میں گھر کا وہ سارا سامان جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ گھر کے وہ کمرے جو سارا سال جن کو تالا لگا رہتا ہے، جن کو یوز نہیں کیا جاتا، استعمال میں جو نہیں ہوتے، ان کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ جو پلاٹ لیے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ وہ آئندہ اپنے بچوں کے لیے مکان بنائے گا، لیکن چونکہ اب وہ اضافی ہے تو ان کی قیمت کا حساب بھی کیا جائے گا۔ اکثر شادیوں میں دولہن کے لیے بڑے مہنگے سوٹ خریدے جاتے ہیں، وہ ایک بار پہنتی ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ پہنا نہیں جاتا، تو ایسے سوٹوں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کوئی سونا ہے، اگرچہ 1 تولہ ہی سونا ہے، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے، اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ باہر اس کا قرض ہے لوگوں کی طرف تو اس قرض کا بھی حساب کیا جائے گا، اور اگر اس نے کسی کا قرض دینا تو اس کا قرض اس پوری قیمت سے اور پوری رقم سے مائنس کیا جائے گا۔ تب اگر مائنس ہو جانے کے بعد اور ضرورت سے زیادہ جتنا سامان ہے ان سب کی قیمتیں جمع ہو جانے کے بعد جو حاصل قیمت ہوگی، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ دی ہے، وہ رقم اتنی بن گئی ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ ہمارے یہاں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں فقط والد صاحب ہے تو وہی قربانی کر لیں۔ یہ جو 5 شرائط ہیں یہ سب کی سب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا ہے اس میں پائی جا رہی ہے، تو جب اس میں 5 شرائط پائی جا رہی ہے تو اس پر الگ سے قربانی ہوگی۔ بیٹی ہے اس میں یہ 5 شرائط پائی جا رہی ہے، جاب کر رہی ہے، اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ والدہ ہے ان میں یہ 5 شرائط پائی جا رہی ہے تو ان پر الگ سے قربانی ہوگی۔ بہو بھابھی ہے اس میں یہ 5 شرائط قربانی کی شرائط 5 پائی جا رہی ہے، اس پر الگ سے واجب ہوگی۔ دادی ہے، دادا ہے،
جس میں یہ قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہے اس پر الگ الگ سے قربانی واجب ہوگی، لیکن اکثر لوگ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ابا جان کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ تو ہوتا ہے اس طرح کے بس اوقات ابا جان پہ قربانی بانی نہیں رہی ہوتی، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوتے، ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن اپنی لا علمی کی بنا پر مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے اور سخت گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، تو اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین محترم ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں اکثر یہ کچھ لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ پہلی قربانی آقا دو جہاں، جان کائنات، معلم و مقصود کائنات، زینت کائنات، رونق بزم کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک شخص اس پر اپنی قربانی واجب ہو رہی ہے، وہ اپنی قربانی کو چھوڑ رہا ہے اور آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کی طرف سے جو اس نے قربانی کی وہ ان کی طرف سے ادا ہوگی، اس کو مستحب ثواب بھی مل گیا، لیکن جو اپنی قربانی جو اس پر لازم تھی، واجب تھی، اس نے چھوڑ دی، ترک واجب کا ارتکاب کیا، تو سخت گناہگار ہو۔ اور ایسے ہی ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے ابا جان کی قربانی کر لیتے پھر اپنی کر لیں گے، پہلے امی کی کر لیتے قربانی امی جی کی پھر اپنی کر لیں گے، دادا جان کی کر لیتے پھر اپنی کر لیں گے، دادی جان کی کر لیتے پھر اپنی کر لیں گے۔ تو انہیں یہ معلوم کرنا چاہیے آیا کہ ابا جان پہ قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں، دادا دادی امی جان دیگر جو لوگ ہیں ان پہ قربانی واجب ہو رہی ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہو رہی ہوتی اور اس شخص پر فرضی نام زید لے لیتے ہیں، خود سے قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کے یہ ان کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ ان کی طرف سے نفلی قربانی ادا ہو رہی ہے اور نفلی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، اور یہ جو ترک واجب کا ارتکاب کر رہا ہے اس کا سخت گناہ بھی اس کو مل رہا ہے۔ سامعین محترم، اس کے